محترم سامعین کرام، اس کے بعد یہ جو دو صورتیں ہیں، یہ صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ ایک ساتھ نازل ہونے کے بعد جب مصحف عثمانی لکھا گیا تو اس میں تو ان کو الگ الگ لکھا گیا، مگر اس سے پہلے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو، جو کاتبین وحی تھے، ان کو جب لکھاتے قرآن مقدس کی آیات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو علیحدہ علیحدہ لکھوایا، جس کی وجہ سے مصحف عثمانی جب لکھا گیا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو جمع کیا، قرآن مقدس کی تمام آیات کو، اس کا ایک مصحف، ایک کتاب میں شکل میں دی گئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حکم کی تعمیل کے مطابق اس کو، ان دونوں صورتوں کو علیحدہ بسم اللہ کے ساتھ اس مصحف میں درج کیا ہے۔ بعضی جگہ جو اس کے پرانے نسخے ہیں ان میں ان صورتوں کو ایک جگہ بھی جمع کیا گیا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ چند لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ قرآن مقدس کی صورتیں ہی نہیں ہیں، یہ تو اصل میں رقیہ تھی۔ رقیہ کہتے ہیں کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی عبارت جو کسی کو کہی جائے کہ اس کو پڑھو تو آپ کو شفا ملے گی، وہ قرآن مقدس کی آیت نہ ہو۔ تو یہ کہا گیا، کچھ لوگوں نے یہ اپنا عقیدہ گھڑ لیا کہ یہ قرآن مقدس کی آیت ہی نہیں ہے، یہ اصل میں رقیہ تھی، کیونکہ ان کی شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک لبید بن عاصم، ایک یہودی تھا، یہ منافق یہودی تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیے، اور اس جادو کا اثر یہ ہوا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کوئی کام کر دیتے تھے تو سوچ رہتی تھی، سوچتے کہ نہیں کیا ہے ابھی، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تو سوچتے کہ آپ نے کر لیا ہے۔ تو بہرحال حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا، اے عائشہ تو جانتی ہے مجھے جو میرے اوپر یہ حالت طاری تھی، جس وجہ سے یہ میرے ساتھ ایسے معاملات پیش آ رہے تھے، یہ کیا تھا؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، آپ فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک سرہانے اور ایک جو ہے پاؤں کی جانب کھڑا ہوا، تو ایک دوسرے سے وہ سرگوشی کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، تم جانتے ہو کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا، ہاں جانتا ہوں، ان کے اوپر جادو ہوئے ہیں۔ پھر دوسرے نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس نے یہ جادو کیے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ سن رہے تھے تو وہ دوسرے کو کہنے لگا کہ یہ اس یہودی نے جادو کیا ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے وہ لوگ اپنی سرگوشی کرنے لگے، وہ کہنے لگے، تم جانتے ہو کہ یہ جادو کیسے ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں، یہ اس یہودی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک کنگے یا اس کنگے کی ایک تانت، جس کو ہم دندا کہتے ہیں، دندان لیا اور اس کے اوپر گرہیں لگائی ہے، اور ان گرہوں کو اس کو کھجور کے چھال میں بند کر کے فلاں کنویں میں نیچے پتھر کے نیچے دبا دیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے اوپر جو جادو ہوا ہے اس کا اثر کیسے زائل ہوگا، کہ وہ جادو آپ نکالیں، اس کو کھولیں، ختم کر دیں، اس کا اثر بھی زائل ہو جائے گا۔ تو پھر جب بیدار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فوراً وحی لے کر آ گئے۔ اس وحی میں یہ دونوں صورتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر گئے، وہ جو کنویں سے نکالے گئے وہ جادو کا وہ پوٹلی تو کھولا گیا، تو وہ دندان تھی، وہ کنگے کا دندا تھا، اس کے اوپر جو گرہ لگی تھی، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان دونوں صورتوں کی ایک آیت پڑھتے، ایک گرہ کھولتے، دوسری آیت پڑھتے، دوسری گرہ کھولتے، 11 آیتیں پڑھی، اور 11 آیتوں کے بعد 11 گرہ کھل گئی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام بالکل صحت مند تندرست ہو گئے، اور وہ جو مرض کی سی حالت آپ کے اوپر طاری تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو بہرحال اس ان صورتوں کی بڑی تفسیر ہے، اور فضیلت یہی ہے کہ جو شخص ان کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے، اس شخص کو کسی قسم کا بھی شر، کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، جادو، سحر، عصیب، نظر بد جو ہے کسی قسم کا بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہو پائے گا۔
تو ان صورتوں کی بڑی فضیلت ہے، اور قل هو اللہ احد کی یہ فضیلت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اس کو 3 مرتبہ پڑھے گویا کہ اس نے ایک قرآن پاک پڑھ لیا، کیونکہ یہ قرآن پاک ثواب کے اعتبار سے یہ 1/3 قرآن پاک کے برابر اس صورت کا ثواب ہے۔ اور جو شخص سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون کو 3 مرتبہ پڑھے، 4 مرتبہ پڑھے، اس کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، گویا کہ وہ ایک صورت 1 مرتبہ پڑھنا ثواب کے اعتبار سے 1/4 قرآن پاک پڑھنے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے گروہ میں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو اس میں پہلے اللہ تعالیٰ کی ایک صفات بیان کی کہ پناہ مانگی گئی کس صفت کے ساتھ، کہ اللہ صبح کے رب ہے، اور پھر اس کے بعد پہلا شر تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، وہ کیا، تمام مخلوقات کے شر سے، وہ چاہے انسان ہو یا دیگر مخلوقات ہو۔ اس کے بعد رات کے شر سے، کیونکہ رات میں تمام چیزیں جو ہے ظہور پذیر ہوتی ہیں، تمام شر رات ہی میں شر کا ظہور ہوتا ہے، تمام شر رات میں ظاہر ہوتے ہیں، درندے بھی رات کو ہوتے ہیں، یہ جادو کرنے والے بھی اکثر رات ہی کو جادو کرتے ہیں، کیونکہ جادو کا اثر رات کو زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز جس سے پناہ مانگنے کو کہا گیا وہ تھی پھونکنے والیوں کے شر سے، گروہ میں، جو گروہ میں پھونکے مارتی ہے، کون، جادو کرنے والے۔ اب والیوں سے مراد کیا ہے، تو اس کی 2 تفسیریں، جو 2 ترجمے ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد جماعت ہے، جماعت مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی جماعت، جادو کرنے والے کے جو گروہ ہوتے ہیں، جماعت ہوتی ہے، ان کے شر سے۔ اور دوسرا یہ معنی لیا گیا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو ہوا تھا لبید بن عاصم نے کیا تھا، اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی شامل تھیں جنہوں نے اس جادو کو اور زیادہ خطرناک بنایا تھا۔ اسی وجہ سے عورت جو جادو کرنے والی ہوتی ہے اس کا جادو زیادہ خطرناک ہوتا ہے بنسبت مرد کے جادو کرنے کے۔ تیسری چیز جس سے پناہ مانگی گئی وہ یہی ہے کہ جادوگروں کی جادوگری سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور پھر چوتھی چیز، ومن شر حاسد اذا حسد، حاسدین کے شر سے، کب، جب وہ حسد کرے۔ اس لیے فرمایا جب کوئی حاسد حسد کرتا ہے، یعنی کہ دل میں یہ پیدا کرتا ہے، یہ ایک وہ جو پیدا کرتا ہے ایک برا خیال پیدا کرتا ہے کہ یہ کسی فلاں شخص کے پاس اگر کوئی نعمت ہے یہ چھن جائے، یہ کیا ہو جائے، یہ چھن جائے، اور چھننے کے بعد مجھے ملے یا نہ ملے، البتہ اس سے یہ کیا ہو جائے، چھن جائے، یہ حسد ہے۔ البتہ کبھی کبھار انسان یہ کرتا ہے کہ کسی دوسرے کے پاس نعمت ہے تو وہ نعمت یہ کہتا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے، چاہے تمنا یہ کرے کہ مجھے اس سے زیادہ حاصل ہو جائے یا اس کے برابر حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال یہ تمنا کرنا یہ جائز ہے، اور یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ آدمی دوسرے کی نعمت کے برابر نعمت مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے، اللہ سے۔ البتہ یہ جب تمنا اس نے کی کہ اس سے چھن جائے تو یہ گویا کہ صرف تمنا نہیں رہی، یہ حسد ہو گیا، اور حسد کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس حسد کے اوپر اگر کوئی کاربند ہو جائے، یعنی حسد کو اب عملی طور پر کرے، وہ چاہے کسی کو نقصان پہنچانے کے طریقے سے کرے، اکثر لوگ قتل کر جاتے ہیں حسد بغض میں دوسروں کو، بہت سارے ان کو دیکھا گیا، کوئی بچہ اچھا پڑھنے والا تھا، کوئی طالب علم، اس کو دوسرے آدمی نے قتل کر دیا، دوسرے طالب علم نے، کہ یہ مجھ سے زیادہ کیوں پڑھ رہا ہے۔ یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے، دوسرا اس کے پیچھے ایسا لگا رہتا ہے، جادو کرتا ہے، ٹونا کرتا ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے گرانا چاہتا ہے کہ اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے۔ یہ حسد کرنا حرام ہے۔ پہلا حسد جب دل میں ہو یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، البتہ جب اس کے اوپر عملی طور پر کرنے لگ جائے تو یہ حرام ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسد کرنے سے بچو۔ اور یہ تو 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ اب 5ویں چیز جو ہے وہ کیا ہے، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی۔ اب دیکھیے کہ قل اعوذ برب الفلق میں ایک صفت کے ساتھ 4 شر سے پناہ مانگی گئی، ایک صفت کے ساتھ، اللہ کی ایک صفت کے ساتھ 4 شر سے پناہ مانگی گئی، اور یہاں شروع میں 3 صفتیں لائی گئی،
اور پناہ کتنی چیزوں سے مانگی جا رہی ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، وہ جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی کہ 3 صفات کے ذریعے سے ایک شر سے پناہ مانگی گی۔ وہ کون سا شر؟ شیطان کے شر سے۔ اور شیطان میں بھی 3 صفت اس کی بیان کی۔ ایک صفت یہ کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس سے کیا معاملہ پتہ چلا کہ انسان کے ساتھ جو قرین ہے، ایک شیطان انسان کے ساتھ ہمیشہ، جیسے انسان کے ساتھ کرامن کاتبین ہے، ایسے ہی انسان کے ساتھ ہمیشہ ایک اس کا قرین ہے، شیطان۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہے جو لگا رہتا ہے اس کے ساتھ، جب بھی یہ دیکھتا ہے انسان غافل ہے تو یہ فوراً دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، دبک جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ یہ دل ہی میں ہے، یہ دل ہی میں بیٹھا ہوا ہے ایک کونے میں۔ جب یہ کیا کرتا ہے، انسان غافل ہوتا ہے تو یہ وہیں سے اپنا سونڈ نکالتا ہے اور وہ اس کو ڈسنا شروع کر دیتا ہے، گویا زہر ڈالنا شروع کر دیتا ہے دل میں۔ اور جیسے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ پیچھے دبک کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آپ کے ساتھ بھی ہے وہ قرین؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ آپ کو بھی وسوسے ڈالتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جو روحانیت ہے وہ تم جیسی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس میں ایک بڑا زبردست عقیدہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ 3 طبقے ہیں جو عقیدہ یہ بنائے بیٹھے ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرح حاضر ناظر ہیں، اللہ کی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو چند صفات حاصل ہیں، اور وہی طبقہ یہی عقیدہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نوری ہے، بشری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے ہی نہیں، وہ فرشتے ہیں، نوری ہیں۔ یہ تو ایک طبقے کا عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام قبر اطہر میں ہیں، مگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ جو شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرے گا نبی علیہ السلام حاضر ہو جاتے ہیں، اس کے ذکر کو سنتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہونٹوں کے ساتھ کان لگا کر سنتے ہیں۔ اور انہی کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ بھی لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے بریلویوں کا عقیدہ۔ اب دوسرا عقیدہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے ہیں، نوری ہیں۔ دوسرا عقیدہ ہے اہل حدیث کا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نوری نہیں ہیں۔ کیسے بشر ہیں؟ عام انسانوں کی طرح، جیسے ہم انسان ہیں ویسے ہی وہ بھی انسان ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر میں ہے ہی نہیں، گویا کہ جیسے عام انسان مر کھپ جاتا ہے، سڑ گل جاتا ہے، اس کی ختم ہو جاتا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ ہم انسانوں کی طرح وہاں ہی نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب ہے ہی نہیں تو کہاں حاضر ہوں گے، تو کہاں سنیں گے؟ تو گویا انہوں نے اس حدیث کو بھی انکار کر بیٹھے ہیں جس حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ان کی امت کے اعمال، سلام اور درود ان کو پیش کیا جاتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو سنتے ہیں اور اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ تو اب ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نوری ہیں، بشر ہے ہی نہیں، اور کیسے نور ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ لگا دیا گیا ہے ان کو، کہ اللہ تعالیٰ جیسے حاضر و ناظر ہیں ویسے نبی علیہ السلام بھی حاضر و ناظر ہیں۔ دوسرا عقیدہ دوسرے اہل حدیث کا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جیسے ہم لوگ انسان ہیں ویسے ہی ہیں، کوئی مخصوص ان کو نہیں حاصل ہے۔ مگر اس کے بیچ میں ہم جو دیوبند کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بشر تو ہیں مگر ہم میں سے آپ کی طرح، ہم عام انسانوں کی طرح بشر نہیں ہیں۔ وہ ایسے بشر ہیں کہ جیسے ہم بشر ہیں کہ ہمارا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی سوتا ہے مگر سوتا نہیں ہے۔ گویا کہ ہمارا جیسے سونے کے بعد ہم مر ہی جاتے ہیں، نبی تو زندہ بھی سوتا تھا تب بھی وہ ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے بعد آپ کا وضو مبارک نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ نبی کی نیند ایسی نیند ہوتی ہے جیسے کہ گویا کہ فرشتوں کی نیند۔ تو مانا ہم نے کہ بشر تو ہیں مگر آپ کی روحانیت فرشتوں کی سی ہے۔ اور دوسری چیز ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام قبر اطہر میں ایسے موجود ہیں جیسے کہ ایک انسان بستر پر سویا ہوتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں ہر چیز، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں جیسے بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ تو یہ اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارا عقیدہ اعتدال کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بشر ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس میں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، مگر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں آپ کی طرح بشر نہیں ہوں، آپ کی طرح جیسے آپ لوگ ہیں بشر۔ تو بہرحال یہ عقیدہ ہے، اسی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہی خصوصیت تھی کہ آپ کے ساتھ جو قرین شیطان تھا وہ بھی مسلمان تھا، کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، گویا کہ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح حدیث میں ہے کہ جب پوچھا گیا آپ کے ساتھ بھی قرین ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جو قرین ہے گویا کہ وہ مجھے برائی کے اوپر آمادہ نہیں کرتا، وہ مجھے اچھائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ اس کی شیطان کی ایک صفت بیان کی کہ یہ وسوسے ڈالتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ دوسرا وسوسہ ڈالتا کہاں ہے، وہ صفت بیان کی کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب ہے کیا؟ تو فرمایا من الجنۃ والناس، یہ جنات میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ اور جنات میں سے کیسا ہے؟ جنات تو عین ہے کہ وہ جنات میں سے ہے، کیونکہ شیطان جنوں میں سے تھا۔ اب انسانوں میں سے کون سا شیطان ہے، اس کے متعلق مفسرین کرام نے فرمایا جو شخص بھی انسان کے عقیدے خراب کرے، جو شخص بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بہکائے بھٹلائے اور شرک پر آمادہ کرے، عقیدے خراب کرے، وہ بھی شیطان الانس ہے، یعنی کہ گویا کہ وہ بھی شیطان ہے مگر شکل انسانوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس تفسیر کو، اس عام پارے کو قبول فرمائے، اس کے اندر جو مضامین ہم نے پڑھے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔